کفر میں ڈال دیتا ہے۔ تو یوں طرح طرح کی مطلب اس کی صورت ہوتی ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کا قول نقل کیا ہے، لا دین لمن لا ادب اللہ، نہ اس کا کوئی دین نہیں جس میں ادب نہیں۔ تو ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اولیاء کرام، علماء کرام کا ادب سکھاتا ہے، بلکہ ہر مسلمان کا اپنی اپنی جگہ پر ادب ہے۔ ہمارا یہ مذہب مہذب اہل سنت جو ہے نا، اہل سنت کا جو مذہب ہے نا، اس کو یوں کہتے ہیں مذہب مہذب۔ السلام علیکم میرے ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ میں امید کروں گا آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے جس میں ادب نہیں ہے۔ جس شخص میں ادب نہیں ہے، جو کسی کا ادب نہیں کرتا، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علامہ الیاس ستار قادری صاحب قبلہ کہہ رہے ہیں۔ ان کی ویڈیو میں آپ کو سناؤں گا، ان کی ویڈیو آپ ضرور سننا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کے اندر ادب اور تہذیب نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے، وہ دین سے خالی ہے۔ تو آپ لوگ بنے رہنا اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر کے جانا کہ علامہ الیاس ستار قادری صاحب قبلہ نے اپنے بیان کے ذریعے، اپنی ویڈیو کے ذریعے عوام کو کیا پیغام دیا ہے۔ اور اگر ابھی تک آپ ہم سے نہیں جڑے ہیں تو آپ ہم سے پلیز جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ڈسکرپشن کے اندر فیس بک اور انسٹاگرام کی میں لنک دوں گا، آپ جا کر کے وہاں نظامت کے تعلق سے اشعار اور نصیحت کے تعلق سے ویڈیوز وغیرہ اور تحریریں پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ ضرور میرے بھائی ایسا کرنا، اور ویڈیو کو لازمی آگے شیئر ضرور کر دینا اور لائک کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولنا۔ آئیے سب سے پہلے علامہ الیاس ستار قادری کی وہ ویڈیو آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے آپ ان کی ویڈیو کو دیکھیں، اس کے بعد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سناؤں گا، نبی پاک کی ایک حدیث سناؤں گا، اسے آپ ضرور سن کر کے جانا۔ بڑی پیاری حدیث ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو آپ جو ہے اس ویڈیو کو دیکھیں علامہ الیاس ستار قادری کی، کہ انہوں نے کیا کچھ کہا ہے۔ مستحب ہوتے ہیں اور بعض ادب فرض ہوتے ہیں۔ بعض ادب کا ترک کرنا یہ خلاف اولا ہوتا ہے، مناسب نہیں ہوتا کہ وہ ادب ترک کیا جائے۔ بعض ادب کا ترک کفر میں ڈال دیتا ہے۔ تو یوں طرح طرح کی مطلب اس کی صورت ہوتی ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کا قول نقل کیا ہے، لا دین لمن لا ادب اللہ، نہ اس کا کوئی دین نہیں جس میں ادب نہیں۔ تو ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اولیاء کرام، علماء کرام کا ادب سکھاتا ہے، بلکہ ہر مسلمان کا اپنی اپنی جگہ پر ادب ہے۔ ہمارا یہ مذہب مہذب اہل سنت جو ہے نا، اہل سنت کا جو مذہب ہے نا، اس کو یوں کہتے ہیں مذہب مہذب اہل سنت و جماعت۔ یہ آپ نے اگر سنا نہ ہو تو یہ تو مذہب مہذب، مہذب یعنی تہذیب والا، تہذیب وہی ادب ہے نا۔ تو الحمدللہ اہل سنت کسی صحابی کا انکار نہیں کرتے، خواہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں یا خواہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہوں، ہے نا۔ جتنے بھی صحابی جن کی صحابیت کا ثبوت ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں، تو اہل سنت ان کی بارگاہوں میں ادب سے پیش آئے گا۔ اور اگر کوئی ان پر تنقید کرے گا تو یہ لاکھ اپنے آپ کو اہل سنت کہے گا، وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ سنہرے خواب چھوڑ دے، اس کا جو بھی نام ہو پھر، لیکن وہ سنی نہیں کہلائے گا۔ یہ اہل سنت کے جید علماء کے فتاوے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے نا۔ تو سنی وہی ہے کہ جو سب کا ادب کرتا ہے، جن کا اللہ اور رسول نے ہمیں حکم دیا۔ اللہ پاک ہمیں باادب بنائے۔ مذہب مہذب یہ باادب مذہب ہے، اللہ پاک اسی پر ہم کو استقامت نصیب فرمائے۔ اہل سنت اہل جنت الحمدللہ سرکار کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ الکریم۔ تو امید کروں گا کہ آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا اور سماعت فرما لیا ہوگا کہ علامہ الیاس ستار قادری نے کیا کچھ بیان کیا۔ اب آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں، اسے آپ ضرور سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس کے لیے فرمایا ہے؟ تو سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو چمکتے ہوں گے،
تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد یعنی قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی، اس حال میں بلائی جائے گی کہ میری امت کے جو منہ ہے اور اس کا جو ہاتھ ہے، پاؤں ہے، یعنی آثار وضو جو ہیں وہ چمکتے ہوں گے۔ دوسری حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تبارک و تعالی خطائیں معاف فرمائے اور درجات کو بلند کرے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص 5 وقتہ نماز ادا فرماتا ہے، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، یا وہ پہلے وضو کرتا ہے، تو جب وہ شخص وضو کرتا ہے تو اعضائے جو وضو ہیں، جو وضو کے جگہ ہیں، ان سے پہلی بات تو گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے سوکھے درخت سے پتے جھڑتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اسی طریقے سے جب ایک مومن کامل بندہ جو ہے وضو کرتا ہے تو اس کے اعضائے وضو سے گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ تو جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کا چہرہ، اس کا ہاتھ اور اس کی جو ہے پیر تو پاؤں، تو یہ قیامت کے دن آثار وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، چمکدار ہوں گے۔ وہاں مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ نماز کا پابند تھا یا نہیں، نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا، وضو کرتا تھا یا نہیں۔ تو میرے دوستو، جب بھی وضو کریں خلوص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ ضرور وضو کیا کریں۔ تو ان تمام تر چیزوں کو آپ جو ہے اپنے اندر ڈھال لیں، اور وضو کرنے جب بیٹھیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتا ہے تو بسم اللہ کا الگ ثواب ملتا ہے اور وضو کرنے کا الگ ثواب ملتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارے حناف کے نزدیک کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے تو وضو ہو جاتا ہے۔ میرے ناظرین، زیادہ سے زیادہ وضو کیا کریں، امید یہ رکھیں کہ ہم وقت وضو باوضو رہا کریں، اور جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ یہ وہ باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ آپ ہم سے جڑ جائیں، ہم سے بنے رہیں، اسی طرح کی ویڈیوز آپ حضرات کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ تو میں امید کروں گا یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ ضرور کریں اور ویڈیو کو آگے